حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کچھ الگ ہوا کرتی تھی۔ یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ابھی اسلام کے آغاز کا ہی وقت تھا، ابھی اسلام کا آغاز ہی ہوا تھا۔ صرف 38 آدمی مسلمان تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ پر سخت ناراض ہوئے، آپ بہت غصہ ہوئے، آپ کو مارا پیٹا۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، مشرکین سے آپ کو چھڑا کر ان کے گھر چھوڑائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت غصہ ہوئے، انہیں ملامت ہوئی کہ جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی ہے، یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی ہے، ہوش آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے اس کا مزہ کیسا ہے اور آخرت میں اس کا صلہ کس طرح ملنا ہے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھر کو لوٹ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں ام الخیر کو کہتے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کر دو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار رقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چورتے چلنے کے قابل نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت دریا طاری تھا۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل القدر صحابی پر۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بے دینی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔